نے بڑی جرت کی ہے کہ میں حضرت علی کے دور میں ہوتا تو حضرت معاویہ اور مغیرہ ابن شعبہ کے خلاف تلوار اٹھاتا. خدا کی قسم یہ بہت بڑی گستاخی ہے. اور اب بکواس کیا کر رہا ہے کہ میں حضرت علی کی فوج میں ہوتا تو حضرت معاویہ اور مغیرہ ابن شعبہ کے خلاف تلوار اٹھاتا. معاذ اللہ. میرے بھائی اگر ہم نے اس ملک میں صحابہ کرام کا دفاع نہیں کیا, یہ ٹچے اٹھتے رہیں گے اور بکواس کرتے رہیں گے, آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں سے اسلاف کی محبت اور عقیدت ختم. اس کو لگام دینے کی ضرورت ہے, اس کو روکو. اس کے خلاف بھرپور احتجاج ہونا چاہیے, اس کے خلاف FIR ہونی چاہیے. سوشل میڈیا پہ آپ کو بھرپور احتجاج کرنا چاہیے. تو جتنے بھی لوگ ہیں جن کے بھی چینل ہیں, اس ٹاپک پر انجینئر کے خلاف بھرپور احتجاج کریں. اس کے چینل کو بند کرو, ان سبسکرائب کرو. یہ بندہ ہمیں نہیں چاہیے, کسی قیمت پہ ہم اس کو نہیں برداشت کریں گے. آج یہ گستاخی کی ہے, کل اس سے بڑی گستاخی ہوگی اور لوگوں کے منہ کھل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. مولا علی علیہ السلام کے حقیقی دشمن کون تھے؟ Who is true enemy of مولا علی علیہ السلام؟ اور ایکسپوزنگ کلپ بائی انجینئر علی. تو یہ ویڈیو میں جو ہے مفتی طارق مسعود صاحب جو ہیں, انہوں نے علی مرزا کے بارے میں کافی چیزیں بولی ہے اور ان کو کہا ہے کہ ان کے چینل کو بند کر دیا جائے اور سارا جو ہے ان کو بائیکاٹ کر دے. تو کافی ساری چیزیں جو ہے اس ویڈیو میں مفتی طارق مسعود صاحب نے بتائی ہے, اور علی مرزا کے بارے میں جو بیان ہوا ہے اس کو آپ سن سکتے ہیں اور دیکھیے کیا معاملہ تھا جس کی وجہ سے مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ بیان دیا ہے, یہ باتیں بولی ہے. اور اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو غلط باتوں سے بچائے, صحیح باتوں کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو بھی غلطیاں ہم سب سے ہوئی ہیں اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. آمین ثم آمین. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا آج ہم نے اپنے آفیشیل چینل سے بھی شیئر کروایا. اس سے پہلے علامہ بدر الدین عینی, مولا علی قاری, ان کے بھی شیئر کروائے میں. ان کو خامخواہ جملہ برا لگا ہے. اس کے بغیر بھی ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلاتے ہیں. ہمیں کیا فرق پڑتا ہے ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلانے سے؟ میرے بھائی جتنے مرضی ٹرینڈ چلائیں, ان ٹرینڈ کے ساتھ جو حشر ہوتا ہے وہ آپ دیکھ لیں. میجورٹی کمنٹس ان کے خلاف ہوتے ہیں. یہ جتنے ٹرینڈ چلائیں گے ان کو نقصان ہوگا, مجھے تو نقصان نہیں ہونا. اس ٹرینڈ چلانے سے آپ کیا سمجھتے ہیں میں نے روک دینا ہے؟ یہ سپوز میں دنیا سے چلا بھی جاؤں تو کیا جو میں نے قرآن و سنت کی تعلیمات لوگوں کو بتا دی یہ دنیا سے ختم ہو جانی ہے؟ ایسا تو نہیں ہونا. The damage has been done. فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done. نقصان تو ان کو جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. تو وہ واقعی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں سے فرمایا تھا کہ جانتے ہو کہ اہل شام مجھ سے کیوں اتنا بغض رکھتے ہیں, نفرت؟ کیونکہ میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں, میرا یہ عقیدہ ہے کہ میں اگر حضرت علی کے دور میں ہوتا تو حضرت علی کی حمایت میں حضرت معاویہ سے لڑتا. تو یہ بات کوئی غلط تو نہیں امام حنیفہ نے فرمائی ہے, یہ ساروں کا عقیدہ ہے. جو یہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں ان کا بھی عقیدہ ہے. ان سے صرف یہ پوچھیں کہ کیا حضرت علی حق پہ تھے؟ وہ کہیں گے ہاں حضرت علی حق پہ ہیں, مخالفین اجتہادی خطا پہ ہیں. یہ سب کا عقیدہ ہے. بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ تو چلیں وہ کہتے ہیں کہ اجتہادی نہیں ہٹ درمی پہ ہے. چلیں اہل سنت کا دعویٰ کرنے والے تینوں فرقوں کا یہ عقیدہ ہے نا کہ اجتہادی خطا تھی. تو ہم ان سے صرف یہ پوچھتے ہیں کہ اگر اجتہادی خطا تھی, ایک لمحے کے لیے ہم ٹائم میں ٹریول کر کے واپس چلے جائیں حضرت علی کے دور میں, اور آپ کو ساری حدیثیں پتہ ہیں کہ حضرت علی حق میں ہیں, تو پھر آپ نے کس کا ساتھ دینا تھا؟ تو کہتے ہیں جی حضرت علی کا ہی دینا تھا. آپ نے نیوٹرل تو نہیں ہونا تھا. وہ کہیں گے نہیں نیوٹرل نہیں ہونا تھا کیونکہ حضرت علی کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے تھا. اچھا جب حضرت علی کا آپ نے ساتھ دینا تھا, آپ نے ان کی بیعت کرنی تھی. جب آپ نے ان کی بیعت کرنی تھی, آپ نے ان کی خلافت ماننی تھی, تو کیا خلیفۃ المسلمین کا حکم وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے تحت اللہ کا حکم نہیں ہے؟ تو آپ نے اس حکم کو ماننا تھا نا. ہاں جی ماننا تھا. تو حضرت علی نے آپ کو کیا حکم دینا تھا کہ نعرہ حیدری لگا کے تو لنگر تقسیم کرنا شروع کر دو, یا انہوں نے کہنا تھا کہ نعرہ حیدری لگا کے تو یہ تلوار اٹھاؤ اور باغیوں کو کچل دو, جو سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 میں ہے, اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو؟ جی یہی کہنا تھا. تو پھر آپ نے تلوار نہیں اٹھانی تھی اپنے مخالفین پہ؟ کیا عمار ابن یاسر نے تلوار نہیں اٹھائی ہے ان کے خلاف؟ اٹھائی ہے. تو بات وہی ہے نا. لیکن اصل میں آپ کو پتا ہے جملہ ہم نے ایسا بولا ہے کہ تھنک آؤٹ آف باکس ہو گیا. ان کو ہو گیا کہ یہ تو مٹی ڈالنی تھی, یہ اس نے کیا چیز اجاگر کر دی. تو یہ دنیا کسی عدالت میں بھی اس چیز کو لے جائیں تو الحمدللہ یہ خود بھی مانیں گے اس بات کو
کہ ہم حضرت علی کو حق پہ مانتے ہیں. جب حق پہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے زمانے میں ان کو حق پہ ماننے کے بعد ان کا ساتھ دینا تھا. جب ساتھ دینا تھا تو مخالفت میں کوئی شیعہ تو نہیں تھے, بریلوی دیوبندی اہل حدیث تو نہیں تھے, یہی لوگ تھے. اور پھر اس سے بڑی بات, اس زمانے میں جو ہم یہ لوگ ہیں, ہم یہ بات کر رہے ہیں, ہم جب اس زمانے میں ہوتے تو ہم بھی صحابہ اور کم از کم تابعین ہوتے, تو پھر ان کا وہ فارمولہ لگ جانا تھا. پھر آپ کون ہوتے ہیں ہمیں غلط کہنے والے؟ جب ایک صحابی دوسرے صحابی سے لڑتا ہے, آپ کا تو موقف ہے ہمیں خاموش ہونا ہے, تو پھر آپ خاموش ہو. ٹھیک ہے, تو یہ بات اپنے الحمدللہ اسلوب میں بالکل ٹھیک ہے. یہ ٹویٹر ٹرینڈ یہ اس لیے چلا رہے ہیں کہ تھوڑی بہت اگر عزت رہ گئی ہے نا ان کے فرقوں کی, تو وہ بھی ملیا میٹ ہو جائے. ہم میں سے کوئی فرق نہیں پڑنا, میں آپ کو بتا دوں. نہ اس کے کرنے سے دنیا سے 5B ختم ہو جانا ہے, نہ اس کے کرنے سے بخاری کی حدیث 2812 دنیا سے اٹھائی جانی ہے, نہ جو ہم نے 200 احادیث جمع کی ہیں وہ دنیا کی کتابوں سے ڈیلیٹ ہو جانی ہے, نہ ہماری ویڈیوز ڈیلیٹ ہو جانی ہے. میرے بھائی 3,500 سے زیادہ چینلز ہیں جن پہ ہماری ویڈیوز اپلوڈ ہیں, اور یہ تو چینل ہے. ہر بندے کی, میں آپ کو بتا نہیں سکتا کتنے بڑے بڑے لوگ جو یوٹیوبرز ہیں, جو سیلیبریٹیز ہیں, ریاستی اداروں کے لوگ ہیں, جو ہماری اس دعوت حق کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, لیکن میں نے کبھی ان کو نہیں کہا کہ آپ سامنے آئیں. پس پردہ الحمدللہ وہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ اداروں کے لوگ اسے سپورٹ کر رہے ہیں, انڈائریکٹلی وہ بات ٹھیک کر رہے ہیں. سپورٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ڈنگرو صحیح بات کر رہے ہیں نا, بس یہ سپورٹ کر رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں, دیکھیں جو لوگ صحابہ کرام کو گالیاں نکال رہے ہیں ان کے خلاف یہ کوئی ٹرینڈ نہیں چلا رہے. جو صحابہ کرام کا دفاع کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ رہے ہیں حضرت علی کے مخالفین کو, صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی غلطی تھی لیکن ان پہ لعنت نہ کریں, اس کے خلاف ٹرینڈ چلا رہے ہیں. یہی باتیں ساری کیا ڈاکٹر طارق القادری صاحب نے نہیں کی ہوئی ہیں؟ سب نے کی ہوئی ہیں الحمدللہ. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ صرف میرے اس کلپ کا انتظار کریں جو فی البدی ایک وکھرے جہاں میں ریکارڈ ہو گیا ہوا ہے, جیسے کوئی اور چیزیں, وہ کلپ عنقریب آنے والا ہے انشاءاللہ. اس کا عنوان ہے قاتلین عثمان نے مولا علی کو خلیفہ چنا, سوالیہ نشان. یہ کہتے ہیں جی انہوں نے چنا, میں نے ان کی پھر طبیعت صاف کی ہے. ٹھیک ہے جی, تو بتایا ہے کہ وہ حقیقت کیا تھی. اس میں کافی سارے ٹاپکس میں نے کور کیے ہیں. وہ انشاءاللہ میرا لئے آلموسٹ 20-25 منٹ کی گفتگو ہے. اس میں میں نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ والا حوالہ اس میں انشاءاللہ ڈسکس کیا ہوا ہے, وہ ڈسپلے ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کے علاوہ بھی تو کافی سارے حوالے ہیں, بس آپ یہ چیزیں ان کو شیئر کرواتے جائیں. ملا علی قاری کا, اور وہابیوں کو کرانا ہے تو محمد الوہاب صاحب کی کتاب, ان کے بیٹے کی عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب, اس کے بارے میں تو یہ خاموش ہیں, بول ہی نہیں رہے. تو اصل میں یہ جنگ ہار چکے ہیں, ان کو پتہ ہے. تو اس لیے اب یہ دیکھیں, یہ احادیث کے بارے میں بھی معاذ اللہ, اس کو یہ نہیں پتا کہ معاذ اللہ کہنا ہے یا معاذ اللہ کہنا ہے. سعد ابن معاذ وہاں میم کے اوپر پیش ہے, یہاں پہ میم کے اوپر زبر ہے. جنہیں عالم اور عالم کا بھی فرق نہیں پتا. کوئی جو بندی عالم ہو, کوئی اہل حدیث عالم ہو, عالم نہیں عالم. ویسے عالم بھی ٹھیک ہے تو دنیا داری ہے نا, یہ عالم ہے, عالم نہیں ہے. تو یہ ان لوگوں کی یعنی یہ میں اس لیے نہیں بات کر رہا, عام بندہ کرے میں اسے نہیں اس پہ کروں گا, لیکن ان کا تو بڑا زوم ہے نا کہ ہمیں بڑی عربی آتی ہے, تو میں بتا رہا ہوں ان کو معاذ اللہ اور معاذ اللہ کا ہی فرق نہیں پتا کہ ہم نے پروننسیشن درست طریقے سے کس طرح دا. حدیث پڑھ کے اس پہ معاذ اللہ. یہ مرزا جہلمی چھپا ہوا رافضی اہل سنت کا لبادہ اڑا ہوا وہ بدبخت ہر وقت ہر ٹائم اس خاندان کے اوپر حملہ آور, اس خاندان کی توہین و تشنیع کرنا. ایک حدیث گڑی ہوئی ہے, ایک حدیث گڑی ہوئی ہے, ایک حدیث گڑی ہوئی ہے, یعنی مفہوم گڑا ہوا. حدیث تو درست ہے, کہتا ہے عمار کو فیا باغیہ قتل کرے گا, وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. معاذ اللہ, وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. اور یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا نا, معاذ اللہ, یہ امیر معاویہ کا تھا. امیر معاویہ نے قتل کیا تھا. امیر معاویہ معاذ اللہ جہنم کی طرف بلانے والا. جہلمی کہتا ہے نہیں جی نہیں, وہ تو گروہ جہنم کی طرف بلانے والا. تو جی وہ جو ہے وہ فہم غلط لے رہا ہے. تو صحیح فہم بتا, نہ بتا کون قاتل ہے, اور بتا کہ تیرے بزرگ کس کو لکھتے آئے ہیں. بتا محمد الوہاب صاحب کی کتاب سے. نہیں بتا سکتے, انہیں پتہ ہے
اور کوئی جیلمی ہو یا کوئی فیصلابادی ہو یا کوئی جھالوی ہو، اللہ کے فضل و کرم سے ان کو للکارتے رہیں گے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے رہیں گے، مرتے دم تک عظمت رسول اللہ کے اوپر اور عظمت صحابہ کے اوپر ان کو مباہلے کا چیلنج دینے کے لیے تیار ہیں۔ جب چاہو ہمارے مرکز میں آؤ، جب چاہو ہمیں جیلم میں بلا لو، تعالوا ندعو ابناءنا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فلنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ہم تمہیں زندگی کے آخری سانس تک مباہلے کا چیلنج دیتے ہیں۔ اور میں نے ان کو چیلنج کیا ہے کہ آیت مباہلہ جو نازل ہوئی اس کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم کی حدیث 6220، یہ مباہلے کے جو چیلنج کرتے ہیں نا، کبھی یہ تو اسٹیٹ سے بیان ہی نہیں کر سکتا پوری حدیث، اس میں سب و شتم کا ذکر ہے، اور ساتھ منہاج السنہ سے اپنے روحانی ابا ابن تیمیہ کا حوالہ نقل کرنا ہے، جس میں اس نے فلنگ دی بلیکس کیا ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد ابن ابی وقاص کو علی پر سب کرنے کا کہا، تو انہوں نے انکار کیا اور حضرت علی کے 3 فضائل بتائے کہ علی کی وہی نسبت ہے میرے ساتھ جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اور تیسرا آیت مباہلہ والا حوالہ دیا سعد ابن ابی وقاص نے کہ نبی الاسلام نے مباہلے کے موقع پر نجران کے عیسائیوں کے اگینسٹ رسول اللہ نے حضرت علی، حسن، حسین اور فاطمہ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کو لیا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ یہ 3 فضائل سنائے تھے۔ یہ ہے حدیث مباہلہ اور آیت مباہلہ، یہ بیان کر سکتے ہیں؟ اس کا تو سٹارٹ اس سے امر معاویہ، معاویہ نے حکم دیا، تو سعد ابن ابی وقاص نے کہا میں ہرگز علی پر سب نہیں کروں گا، اور انہوں نے کہا کہ تمہیں کون سی بات مانے ہے کہ تم علی ابن ابی طالب، بلکہ علی ابن ابی طالب نہیں کہا، ابو تراب کہا، اور بنو امیہ جب ابو تراب کہتے تھے نا تو وہ تنقیص کے لیے کہتے تھے۔ یہ بھی مسلم شریف میں حدیث ہے نا، جب سعد ابن سعد سعدی کو بلایا گیا اور کہا کہ آپ علی پر سب و شتم کریں، انہوں نے کہا میں کبھی بھی نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا اچھا کہہ دو لعن اللہ ابا تراب، نعوذ باللہ، ابو تراب مٹی والے پر لعنت، استغفر اللہ۔ اس کا کچھ حصہ بخاری کے اندر موجود ہے۔ سعد ابن سعد سعدی نے کہا، کہہ کا لگایا، بخاری کے الفاظ انہوں نے کہہ کا لگایا، انہوں نے کہا ہاں تم تو ابو تراب نام حضرت علی کا تحقیر سے لے رہے ہو، اور علی خوش ہوتے تھے اس نام سے۔ اچھا بنو امیہ کو یہ کہانی تھی کہ حضرت علی کی چھیڑ ہے مٹی والا۔ پھر ان کا اچھا تو آپ سنائیں کہ نام پھر کیسے پڑا ہے؟ انہوں نے کہا سنو، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں، مسلم میں 6229 حضرت علی کے فضائل چیپٹر میں، بخاری مسلم میں۔ انہوں نے کہا ایک دفعہ فاطمہ اور علی کا جھگڑا ہوا، میاں بیوی ہونے کے ناطے حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے۔ یہی شریف خاوند کی نشانی ہوتی ہے، بیوی کو نہیں نکالتا، خود نکلتا ہے۔ رسول اللہ آئے تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ تیرے چچا کا لڑکا کدھر گیا؟ کہا رسول اللہ ناراض ہو کے چلے گئے۔ آپ نے ایک صحابی کو روانہ کیا، ڈھونڈو کدھر ہے؟ بتایا گیا مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں مٹی میں۔ آپ رسول اللہ حکم بھی دے سکتے تھے، مولا علی خود قدموں میں حاضر ہوتے، حضور نے یہ پروٹوکول دیا محبت کے اظہار کے لیے، خود تشریف لے گئے، اپنے مبارک ہاتھوں سے داڑھی اور سر کے بالوں سے مٹی جھاڑی، کپڑوں سے چاٹتے ہوئے کہا اٹھ ابو تراب، اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ۔ بس وہ مولا علی کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اپنی کنیت ابو تراب رکھ لی، حالانکہ آپ کی کنیت ابو الحسن تھی۔ تو یہاں جو مسلم کے الفاظ ہیں، تجھے کون سی چیز مانے ہے کہ ابو تراب کے اوپر ساتھ تو سب نہیں کرتا؟ کہتے ہیں جی امام نبوی نے جواب دیا، امام نبوی نے جواب دے کے اپنی عزت ہی گوائی ہے نا۔ نبوی نے یہ جواب دیا کہ وہ اصل میں کہنا چاہ رہے تھے کہ لوگ تو علی کو گالیاں دیتے ہیں، آپ مجھے کو علی کی ایسی فضیلت سنا دیں۔ حضرت معاویہ فضیلت سننا چاہ رہے تھے تاکہ بنو امیہ کے لوگوں کو قائل کریں۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ تو اس لیے کہہ رہے تھے بھئی حدیث اپنی حفاظت خود کرتی ہے، ان کے جو الفاظ ہیں میں کبھی بھی نہیں کہوں گا۔ اور ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں لکھا کہ معاویہ نے سب کا کہا تو انہوں نے انکار کیا، اور اس سے بڑھ کر سنن نسائی الکبریٰ میں اس کا ایک طریق موجود ہے، خصائص علی والے چیپٹر میں غلام مصطفیٰ زین نے اس کی سند صحیح کہا ہوا ہے، یہ سیم حدیث مسلم کی ہے۔ اس کے آخر میں الفاظ ہیں، سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے پھر جتنے دن حضرت معاویہ مدینہ شریف رہے، حضرت علی کی تنقیص کا ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا جب سے میرے باپ نے ان کو ڈانٹا تھا۔ تو پتہ چل گیا کہ وہ ڈانٹ پڑائی تھی حضرت سعد نے، جی فضیلت نہیں سنائی تھی۔ اور سنن ابن ماجہ میں تو آگے الفاظ ہیں، چوتھی فضیلت بھی انہوں نے سنائی، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا مولا میں اس کا مولا علی۔
تو الحمدللہ احادیث میں چیزیں واضح ہیں، یہ میں نے ساری چیزیں 5B کے اندر بیان کی ہوئی ہیں.